صبح سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک آیت پر نظریں رک گئی۔ دل تھم سا گیا، بڑی پریشانی میں ہوں۔ گھر والوں سے پوچھا، کتنے ہی دوستوں سے بات کی، میرے حلقہ احباب میں موجود اللہ سے قربت رکھنے والے اور اسکالرز سے بھی پوچھا، کسی کے پاس جواب نہیں۔ آئیے پہلے آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں۔ اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے الگ کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ، یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس امتحان میں پاس ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالحین مومنین سے فاسقوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ میرا سوال، میرا ڈر یہ ہے کہ مجھے کسی گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو اسمبلی میں ٹیچر اناؤنسمنٹ کرتے تھے، جس کے جوتے پالش نہیں ہیں الگ لائن میں آ جائیں۔ اگر ہمارے جوتے پالشڈ ہوتے تھے تو ہم بڑے فخریہ انداز میں کھڑے ہوتے، مطمئن اور خوش ہوتے تھے۔ جس دن جوتے گندے ہوتے بڑی پریشانی ہوتی، پوری کوشش کرتے کسی طرح جوتے چھپا لیں، لیکن وہ چھپائے نہ چھپتے۔ ہم بڑا پچھتاتے کہ کاش جوتے صاف کر لیتے۔ گھر جاتے ہی پہلے جوتے صاف کر کے پالش کر کے رکھتے، اس وقت اگلے دن کا چانس ہوتا تھا کہ کل اپنے جوتے اچھے سے صاف کر کے آئیں گے۔ اپنی اس بڑے دن کی پریشانی سوچتا ہوں کہ اس دن تو کل کر آئے گا والا کوئی ایسا چانس بھی نہیں ہوگا۔ وہ سٹیٹس، وہ فیصلہ تو میری ہمیشہ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ دوستوں نے کہا، قرآن و سنت کے راستے پہ چلیں تو مومنین اور صالحین کے گروپ میں ہوں گے۔ بات درست ہے، پر ایک خوف ہے، میرے اعمال کی کیا اوقات، جانے ضرورت کے وقت ان میں کتنے مکمل اور کام کے نکلیں اور کتنے کٹے پھٹے، آدھے ادھورے، گلے سڑے میرے منہ پر مار دیے جائیں۔ بھروسہ اور حوصلہ ہے تو بس ایک بات کا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ رحیم ہے۔ پر ایک بات ذہن میں آئی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نیکی کا کام کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اس سب کے ساتھ آئیں۔ اس ہفتے ایک اور پلان کرتے ہیں۔ ہم روزانہ ایک ایسی چیز چھوڑیں گے جس کا بہت من کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں، اور ہم اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے وہ نہ کریں۔ شاید اس دربار میں ہماری یہ ادا پسند کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔